ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہم جواب میں رد عمل صرف اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ نہیں یار چلو رشتہ داری خراب ہوگی، مروت کے تقاضے کے تحت ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لیکن رشتہ دار نہ ہوتا تو پھر ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے۔ تو یہ جو ہم نے صرف مروت کے تقاضے کے تحت صبر اختیار کیا، کیا اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس پر بھی ثواب ملے گا کہ بہرحال ایک انسان انتقام سے رک جائے، کسی کی زیادتی کو برداشت کر لے، کیونکہ رکنے کا نام ہی حقیقتاً صبر ہے، اپنے آپ کو روک لینے کا نام صبر ہے، چاہے اب وہ کوئی بھی سبب بن گیا، ہونے تو چاہیے تھا کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا، لیکن بہرحال اگر آپ انتقام لیتے تو یقینی سی بات ہے کہ یا تو برابر لیتے یا کم لیتے یا زیادہ لیتے، اور جب ہم انتقام لیتے ہیں کوئی رد عمل کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی مقدار کا اندازہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا ظلم کس حد تک تھا اور ہمارا رویہ کس حد تک بگڑ گیا، تو اس میں ظلم کے چانسز ہیں، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ظلم سے روکا، اور ظلم سے اپنے آپ کو روک لینے پر یقیناً ثواب ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ اگر یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکتا، اس کا ثواب یقیناً بہت زیادہ تھا، لیکن اس پر بھی انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسی جو اگلا کویسچن آپ نے کیا کہ طاقت سے ڈر کر اگر کوئی سامنے والا طاقتور ہے، رشتہ دار مضبوط ہے، ہم اس لیے انتقامی کارروائی نہیں کرتے کہ اگر کریں گے تو یار بہت زیادہ شدید ریاکشن اس کی طرف سے آ جائے گا، تو کیا اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو یہ بھی دیکھیں اکابرین نے لکھا ہے کہ جو مجبوری کے عالم میں صبر کرتا ہے اسے بھی ثواب ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود صبر کرنے سے یقیناً اس کا ثواب کم ہوگا، کہ اگر آپ قادر ہیں، آپ طاقتور ہیں، سامنے والا کمزور ہے اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکتے ہیں، جو یقیناً روکنا بہت ہی مشکل ہے، تو اس پر بہت ثواب ہے۔ لیکن کوئی مطلب کمزوری کے باوجود اگر سامنے والے سے ڈر کر رکتا ہے تو ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن تھوڑا کم ہوگا، اللہ کے لیے رکنا چاہیے۔ ایک کویسچن کیا تھا بچی نے کہ اگر کوئی چارپائی پہ سامنے لیٹا ہوا سو رہا ہے تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلے مطلقاً ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ منع ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو ایک مشابہت سی بھی ہے کہ جیسے بت سامنے رکھا ہوں اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس طرح کی ایک مشابہت بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکے، کیونکہ تکلف ضرور آئے گا، جب ہماری طرف دیکھ رہا ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی، خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو۔ اس لیے کسی کا اگر چہرہ سامنے ہے، وہ پہلے سے بیٹھا ہے اور آپ نے آ کے اس کے سامنے نماز پڑھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے منہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو اب وہ گناہ گار ہوگا، آپ آنکھیں بند کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو جاگے ہوئے شخص کا مسئلہ ہے۔ اب اگر سو رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ آپ عین اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کروٹ بھی آپ کی طرف ہے اور اس کے چہرے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، نہ پڑھا جائے۔ اس صورت میں بھی مطلب کراہت ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا، لیکن کراہت ضرور ہے۔ اور اگر پیروں کی طرف اس کے کھڑے ہو کر پیروں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کے پڑھا جائے۔